أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں خاص طور پر یہودیوں کا یا وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان سب کا ذکر فرماتے ہیں اور ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب جو ہے میں نے نازل کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو سچی ہے اور آپ کی جو کتابیں ہیں نا ان کو بھی سچا کہتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو آپ کی کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو پہلی بات یہ ذکر آتا ہے، پھر اسی میں اللہ آگے فرماتا ہے کہ آپ پہلے کافر نہ بنو، یعنی انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اگر آپ کو دیکھ کے دوسرے انکار کریں گے یا آپ کی نسل کرتی رہے گی قیامت تک، تو آپ کو بھی ان کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اور جو میری آیات ہیں یعنی آپ کی کتابوں میں، اس کے بدلے میں آپ دنیا سے دولت یا عزت شہرت کچھ بھی نہ لو، کیونکہ دنیا کی جو بھی عزت شہرت اور دولت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل ترین ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی غلبہ ہو کسی ایسے لوگوں کا کہ جن کے آپ تسلط سے ڈرتے ہوں، اور آپ جو آیتیں ہیں جو آپ کی کتاب میں تورات میں یا انجیل میں آپ ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں بھی اللہ نے جو لفظ ہے ایجا یا فرمایا ہے، ایجا کا مطلب ہوتا ہے صرف مجھ ہی سے ہی ڈرتے رہو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو یہ حکم آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اب اس کو، اور ساتھ یہ بھی آتا ہے دوسری آیت میں کہ آپ جو حق ہے اس کو بیان کرو، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی جھوٹ جو ہے وہ سچ میں نہ ملاؤ، اور کسی بات کو جو حق ہو اس کو نہ چھپاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، سچ بیان کر دو، حق کو نہ چھپاؤ بلکہ حق کو بتا دو، کیونکہ تم تو جانتے ہو۔ اب یہ باتیں ہیں جو ان کا ذکر ہے، ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آمنو اور ایمان لے آؤ، بما ساتھ اس چیز کے انزل تو جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، مصدق کا مطلب ہے سچا بتانے والی، تصدیق کرنے والی۔ قرآن پاک تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما
اس چیز کو معکم جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ساتھ سے مراد یعنی ان کے ساتھ جو یہودی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ تورات ہے، اور جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ انجیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا، یہ اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا یہ سچی کتاب ہے، کیونکہ آپ کی کتاب کو بھی سچا کہہ رہی ہے، اور یہ میرا کلام ہے، تو آپ اس پر ایمان لے آؤ، آپ حیل و حجت نہ کرو، بس ایمان لے آؤ۔ یہ دعوت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہ تکونو، نہ ہو جاؤ، اولا کا مطلب پہلے، کافرن، کافرم پہلے کافر، یعنی پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والے، یعنی آپ انکار کرنے والے پہلے شخص یا پہلے آدمی نہ بن جاؤ، بے ہی اسات اس کے۔ تو یہ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اگر یہ پہلی دفعہ انکار کر لیں گے تو پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ ان کو دیکھ کے پھر وہ بھی انکار کریں گے، تو جب وہ بھی انکار کریں گے تو ان کا گناہ ان کو بھی جائے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے وہ قبول نہ کیا، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پاک بھی آنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ بھی آنے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہے مکمل طور پر بیان موجود تھا، اور جو قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بیان کر دیا تھا، جبکہ ان کے پاس علم بھی تھا، پھر بھی یہ لوگ وہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں، یعنی ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ورنہ پہلے کافر نہ بنو، ورنہ جو کافر بعد میں بنتے جائیں گے، جو لوگ بھی انکار کرتے جائیں گے، ان کا گناہ آپ کو ہی جاتا رہے گا، کیونکہ وہ ان کو بھی گناہ ملے گا لیکن آپ کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ آپ کے سامنے آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب آئی جس نے آپ کی کتاب کی تصدیق بھی کی، پھر بھی آپ نے اس کو نہ مانا، تو یہ گناہ آپ کے کھاتے میں قیامت تک چلتا ہی رہے گا، چاہے آپ مر بھی جاؤ۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تشترو، ولا اور نہ، تشترو کا مطلب ہوتا ہے قیمت لو، بیچو، بے آیاتی میری آیتوں کو، یعنی میری آیتوں کو بیچ کر قیمت نہ لو، پیسے نہ لو، سامنن قیمت، قلیلہ تھوڑی، یعنی میری آیتوں کو بیچ کر یہ قیمت جو تھوڑی بہت ملے گی وہ نہ لو۔ تھوڑی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے ساری دنیا کا مال ہو، تو آخرت کے مقابلے میں قلیل ترین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ جو ہے بہت قلیل ہے، جو آخرت ہے وہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے اللہ نے فرمایا میری آیتوں کو آپ تھوڑے پیسوں میں نہ بیچ دو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو پیسے ہیں یا مال و متاع، چاہے دنیا ساری ہی لے لو، تو آخرت کے مقابلے میں یہ قلیل ترین ہیں، اس دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لیے ایسا کام نہ کرو، اللہ نے منع کیا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کو منع کیا گیا ہے، یہودیوں یا عیسائیوں کو منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ کتاب تو قرآن پاک سارے مسلمانوں کے لیے ہے نا، تو اس لیے یہ سب مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّا يَا فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی تم بس ڈرتے رہو، یعنی ڈر خوف رکھو تو مجھ سے ہی۔ فتقون کا مطلب ہے
ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی بھی یہی ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر۔ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کوئی کام برا کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اور تقوی اختیار کرو، یعنی مجھ سے ڈر رکھو۔ ڈر رکھو تو صرف میرا رکھو، اس لیے اللہ نے ایجا فرمایا۔ ایجا کا مطلب صرف میرا، کسی سے نہ ڈرو۔ اگر کوئی بندہ کوئی آپ کو ڈر کے مارے، ڈر خوف سے آپ سے غلط کام لینا چاہتا ہے تو آپ نہ کرو، یعنی شریعت کے اندر رہو۔ آپ شریعت کے باہر ان کو کچھ بھی نہ بتاؤ اور کتاب کو نہ بدلو۔ جو اللہ کی کتاب چاہے تورات ہے، انجیل ہے، اس میں جیسے بھی اللہ کا حکم ہے اسی کو قائم رکھو اور جو ہے نہ بدلو۔ اب قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کے بارے میں آپ کی کتاب تورات میں بھی موجود تھا اور جو ہے انجیل میں بھی موجود تھا، لہٰذا اب اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور پیغمبر و زمان جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ولا، اور نہ، تلبس الحق، تلبسو کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا۔ جس طرح ہم کوئی چیز مکس کرتے ہیں، ملاتے ہیں، جیسے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، تو اس طرح یعنی کہ جو حق ہے، حق کے اندر باطل کو ملانا، یعنی آگے اللہ فرماتا ہے نا ولا تلبسو، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی باطل کا مطلب جھوٹ کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں حق اگر روشنی ہے تو روشنی کو اندھیرے میں نہ ملاؤ، یا آپ یہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حق ہے اس کو حق ہی رہنے دو اور حق ہی بیان کرو، اور جو باطل یا جھوٹ ہے اس کو جھوٹ فرماؤ، جھوٹ کہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تَكْتُمُ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو مت چھپاؤ۔ جو سچ ہے وہ حق ہے، وہ صحیح بتا دو، اس کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، اور تم جانتے تو ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ جب حق کی بات کرنی ضروری ہو جائے تو پھر کر دو، یعنی اور اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو بیان کر دو۔ چھپانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات کے اندر بیان تھا، ان لوگوں نے اس کو چھپا دیا، کیونکہ وہ مدینہ شریف میں وہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا یا دوسرے یہودی تھے، وہ مل کر دوسرے جو یہودی تھے ان سے پھلوں اور باقی چیزوں پر ٹیکس وغیرہ لیتے تھے، اور جیسے بھتہ لیتے ہیں، اس طرح کے عجیب طرح کے ان کے طریقہ کار تھے، تو جس سے وہ یہ اپنا وہ لیتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں کے اوپر ان کا ایک بیٹھا ہوا تھا ذہن پر، جیسے بھئی یہ بڑے لوگ ہیں، اور اس طرح سے تو وہ پھر یہ کہتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا پیغمبر مان لیں گے تو پھر یہ ہماری ہوا اور جو ہم یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جو ہماری جو شہنشاہیت بنی ہوئی ہے، جو ہمارا او بھگت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جو تھے، جو علماء کرام تھے یہودیوں کے، ان سے اپنی مرضی کے فتوے لے لیتے تھے، تو پھر تاکہ وہ جو ہے نا لوگوں کو وہ بھڑکا سکیں، اور اس طرح سے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ بھی ان کے جو علماء کرام یہودیوں کے تھے ان سے وہ بدلوا لیتے تھے، تاکہ وہ جو ہے جو سچائی ہے وہ چھپ جائے اور جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور اس طرح ان کی جو جھوٹی آن بان شان بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے۔
اس طرح کا کام آج کل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو گناہ ہوتے تھے وہ میری امت میں بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو ہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ سارا بنی اسرائیل کے قصے آتے ہیں، کہانیاں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سب کام ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ قوم سمجھ لے کہ یہ کام جو پہلے ہوئے ہیں ہم میں نہ ہونے پائیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ ہمیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے کہ اب یعنی ہمیں قرآن پاک پر پورا پورا ایمان لانا ہے، اور کسی چیز کا قرآن پاک سے وہ انکار ہی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈر کر رکھنا ہے تو صرف اللہ کا رکھنا ہے۔ تو یہ حکم آج کل کے مولویوں کو، آج کل کے علماء دین کو بھی ہے، کہ وہ جو مفتی ہیں، عالم دین ہیں، جو بھی بڑے بڑے خطیب ہیں، سب کو یہ حکم ہے کہ آپ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جو حق ہے وہ بیان کرو، اور چھپاؤ نہیں کسی چیز کو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو باطل ہے اس کو ولا تلبس الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی حق میں، یعنی سچ کے اندر جھوٹ نہ ملاؤ۔ تو لوگ آج کل ایسے ہمارے ہاں دیکھے گئے ہیں، جو ہمارے علماء اور بڑے مولوی حضرات اور عالم دین بنے ہوئے ہیں، مفتی اعظام ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ دین کے معاملے میں مسائل کو ان کی فیور میں، ان کی حمایت میں پیش کر دیتے ہیں، جبکہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو یہ قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، تو یہ مصیبت میں پڑیں گے۔ اس لیے جو ہے نا، یہ ان کے لیے اگلی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بھی حکم آ گیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، یعنی جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ تو یہ جان بوجھ کر جو چھپاتا ہے نا، وہ قرآن کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو، شریعت کو مکمل طور پر سمجھ کر اگر پھر بھی حق کو چھپاتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ پیسے کی غرض سے چھپاتا ہے، تو یا کوئی لالچ ہے، یا عزت یا شان، یا اس طرح، اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کے چاہے ساری دنیا ہی تمہارے قبضے میں آ جائے تو یہ قلیل ترین چیز ہے آخرت کے بدلے میں۔ تو اس لیے آپ اس کو ٹھوکر مارو، جو حق ہے اس کو بیان کرو، حق سچ کو چھپاؤ نہیں، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤ تو سرخرو ہو کے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔